میں حیران ہوں، فتویٰ دیا ہے مولانا تقی عثمانی صاحب اور مفتی منیب الرحمان صاحب نے، اور مذمت کی ہے ان مفتی حضرات نے، اور تکلیف کس کو ہو رہی ہے؟ تکلیف یہودیوں کے ایجنٹ کو ہو رہی ہے۔ ہم حیران ہیں، ہم مذمت کر رہے ہیں امریکہ اور اسرائیل کی، اور دھواں نکل رہا ہے ان لوگوں کے پاس سے جو امریکہ کے آگے جھک کر کھڑے ہوئے ہیں۔ میں پاکستان کے حکمرانوں سے کہنا چاہتا ہوں، میں پاکستان کی اپوزیشن سے کہنا چاہتا ہوں، یہ پولیٹیکل پارٹیز کہاں ہیں؟ یہ اسرائیل کے خلاف کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ یہ امریکہ کی مذمت کیوں نہیں کرتے؟ آپ مذاکرات کر سکتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے بات کر سکتے ہیں، آپ کے بندے وہاں جا کر امریکہ میں لابنگ کر سکتے ہیں، آپ اپنی پارٹی اور لیڈر کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں، 60,000 شہداء کے لیے آواز بلند نہیں کر سکتے، امریکہ کی غلامی اختیار کرتے ہو، تم بھی مٹ جاؤ گے اور تمہاری یہ مقبولیت بھی مٹ جائے گی۔ اس لیے پاکستان کے حکمرانوں سے کہتا ہوں، کیوں بزدلی دکھاتے ہو؟ کس سے خوف کھا رہے ہو؟ رازق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، شہنشاہ مالک ہے، وہ رب العالمین ہے۔ اس نے پاکستان کو اس وقت طاقتور بنا دیا تھا جب پاکستان نیا نیا بنا تھا اور دفتروں میں کام کرنے کے لیے پنیں بھی موجود نہیں تھی، ببول کے کانٹوں سے فائلیں بنائی جاتی تھیں، تو پاکستان آگے بڑھا تھا۔ وہ رازق اور مالک ہے، جب ہم کچھ نہیں تھے تو ہم لیڈ کر رہے تھے۔ تم بزدلی دکھاتے ہو کہ معیشت تباہ ہو جائے گی، اللہ رب العالمین اس کے راستے میں چلو گے، مظلوموں کے لیے آگے بڑھو گے تو اللہ تعالیٰ اسی پاکستان کو عظیم تر پاکستان بنا دے گا۔ یہ تو سن 48، 49 اور 50 کی بات ہے کہ جب پاکستان ابھی بالکل ابتدا میں تھا تو اس وقت پیشکش کی گئی تھی، لیاقت علی خان صاحب سے کہا گیا تھا کہ تم مان لو اسرائیل کو، تسلیم کر لو اسرائیل کو، ہم تمہیں بہت کچھ دیں گے۔ تم تو عربی بھی نہیں ہو، تمہارا تو جغرافیہ بھی جدا ہے، تم تو بہت دور آباد ہو، تمہیں بہت کچھ عطا کر دیں گے۔ تو لیاقت علی خان نے پوری پاکستانی قوم کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہماری سول یہ قابل فروخت چیز نہیں ہے، our soul is not for sale، ہم اس کو نہیں بیچیں گے۔ یہ جذبہ تھا، یہ ولولہ تھا، یہ عزم تھا، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کو عزت ملی تھی۔ تم بچتے چلے جا رہے ہو، تم قوم کی بیٹیوں کو امریکہ کے حوالے کر دیتے ہو، تم امریکہ کو لاجسٹک سپورٹ فراہم کرتے ہو، تم قوم کے ایئرپورٹس ان کے حوالے کرتے ہو، تم غزہ کے لیے کام نہیں کرتے ہو، تم ان کے لیے صحیح طریقے سے آواز بلند نہیں کرتے ہو، تمہاری دنیا میں کوئی عزت نہیں ہے۔ اس لیے مسلم لیگ سے بھی کہہ رہا ہوں، پیپلز پارٹی سے بھی کہہ رہا ہوں، پاکستان تحریک انصاف سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اہل غزہ کے لیے آواز اٹھاؤ، امریکہ کی مذمت کرو، اسرائیل کی مذمت کرو۔ اس معاملے میں سب ایک لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، سب ڈونلڈ ٹرمپ کی آشیرواد کے لیے لائن لگائے ہوئے ہیں۔ تمہارے منہ میں چھالے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ تم مظلوموں کے لیے بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم مٹ جاؤ گے، تمہیں تاریخ معاف نہیں کرے گی۔ اس لیے اب بھی موقع ہے، اور ان میں پارٹیوں کے رہنماؤں سے کہنا چاہتا ہوں، نون لیگ، پی پی اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب سے جہاد کے بائیکاٹ کی کیمپین چل رہی ہے، ان پارٹیوں میں موجود لوگ جو بڑے بڑے منصب رکھتے ہیں، انہوں نے اس کے خلاف کیمپین بنا لی ہے۔ یہ اسرائیلی لابی، اگر آپ کی پارٹی پالیسی ہے تو رہنما سامنے آ کر بات کرے، اور اگر یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے تو وضاحت کریں۔ قوم آپ سے وضاحت مانگتی ہے کہ تم مصنوعات کا بائیکاٹ چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو؟ تم یہودیوں کو فائدہ پہنچانے والی مصنوعات کا بائیکاٹ چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو؟ میرے بھائیوں اور دوستوں، میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، جب بھی ہم مصنوعات کے بائیکاٹ کی بات کرتے ہیں، کنفیوژن پیدا کیا جاتا ہے، کہتے ہیں فیس بک بھی ان کا ہے، کہتے ہیں گوگل بھی ان کا ہے۔
ہم بھی جانتے ہیں، تم بھی جانتے ہو کس ہتھیار کو کس طرح استعمال کرنا ہے۔ طاغوت کا ہتھیار طاغوت کے خلاف استعمال کریں گے، لیکن طاغوت کی تجارت کو نہیں چلنے دیں گے۔